السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تسبیح ام البنین، خوبصورت تسبیح دیدہ زیب ملٹی کلر عقیق کے بیڈز میں جڑی ہوئی اور ریئل اوتھینٹک عقیق جو کہ ملٹی کلرز میں آتے ہیں، اور تسبیح خوبصورتی کے طور کے اوپر اپنا جو ہے ثانی نہیں رکھتی، لیکن یہ منسوب ہے تسبیح ام البنین سے۔ تسبیح ام البنین کے فوائد خصوصیت یہ ہیں کہ آپ اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، جو کہ کسی بھی طور کے اوپر پریشان حال ہیں اپنی شادی کو لے کے، اپنی حصول اولاد کو لے کے، اولاد کی نافرمانی کو لے کے، یا پھر اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس تسبیح کے اوپر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک صرف یا کویو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے حق میں دعا کرنا شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے وہ شادی کی ہو، اولاد کی ہو، اولاد کی نافرمانی کی ہو، وہ انشاءاللہ یقیناً ضرور پوری ہوگی۔ تسبیح منگوانے کے لیے اسکرین کے اوپر نظر آنے والی ویب سائٹ زنجانی.pk یا موبائل نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں پروگرام نائٹ ٹوڈے قبولی دعا کا وقت۔ آج 1 مئی جمعرات کا دن ہے، بہت ہی پیارا خوبصورت دن ہے۔ یہ جو پروگرام ہے دعا کا، دعا ایکچولی پروردگار سے رابطے کا ایک طریقہ کار ہے۔ دال سے مراد دست ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، عین سے مراد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں یا محمد مصطفیٰ ہیں، اور الف سے مراد اللہ ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے ربط کرتے ہیں تو ہمارا پروردگار سے رابطہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم دنیا میں موبائل یا کسی کمیونیکیشن سے رابطہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے چند سال پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ہمارے جو ہاتھ اللہ نے دعا کے لیے دیے ہیں، اگر ہم اپنا ہاتھ دیکھیں تو آپ کو ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا، اور 5 انگلیاں اس میں ہیں، یہ پنجتن پاک کا منظر ہے، اور 5 انگلیوں میں آپ کو 14 ہڈیاں ملیں گی۔ اس میں 12 امام اور یہ 14 معصوم، 4 معصوم، ان کے وسیلے سے دعا کریں، یقیناً دعائیں قبول ہوگی۔ آج جو لمحہ موجود ہے 1 مئی، یوم مزدوروں کی چھٹی بھی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے ارد گرد کچھ اس طرح کا ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ پاکستان ویسے بھی گزشتہ کئی سال سے 9/11 کے بعد سے دہشت گردی کا شکار چلا آ رہا ہے۔ ہماری افواج پاکستان نے اور معصوم شہریوں نے کوئی 1 لاکھ کے قریب یہاں پہ جناب شہادتیں ہو چکی ہیں، اور ابھی گزشتہ ماہ بھی کافی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آسمانی کونسل پہ چونکہ میری خدمات اسٹرالوجیکل بھی ہیں، آسمانی کونسل پہ ستاروں کی کچھ ایسی پوزیشن تھی مارچ میں کہ 29 مارچ 2025 کو واٹر سائن برج ہوت جو آخری منطقۃ البروج ہے، اس میں 7 ستارے اکٹھے ہو کر یہاں پہ سورج گرہن لگا، تو یہ واٹر سائن تھا۔ اس کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی جناب کوئی سونامی آ سکتا ہے، کوئی سمندری جنگ ہوگی، لیکن ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے، لیکن کیا معلوم تھا کہ جناب اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ پاکستان کے پڑوسی ملک نے جناب ہمارا جو سندھ معاہدہ جو 1960 میں ہوا تھا، اور وہ بھی 6 7 8 سال کی بڑی محنت سے ہوا تھا، جس میں 3 دریاؤں کو پانی انہیں دے دیا گیا تھا اور 3 دریاؤں کا پانی پاکستان کو ملا تھا۔ انڈیا کی جانب سے پانی بند کرنا یہ بالکل وہی کربلا والی داستان دہرانے والی بات ہے۔ بہرحال کربلا کے شہداء بھی سرخرو ہوئے اور آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے، اور جو جنہوں نے پانی روکا تھا وہ فنار ہو چکے ہیں، اور سورہ کوثر کی جو آیت ہے انا شانئک هو الابتر، وہ ابتر ہو چکے ہیں۔ آج چونکہ 1 مئی پہلا پروگرام ہے مہینے کا، تو تھوڑی سی میں معافی چاہتا ہوں، طبیعت اس میں لمبی ہو چکی ہے۔ بس اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ اس بات پہ، کیونکہ یہ پروگرام جب آن ایئر جاتا ہے تو اسے پاکستان کے علاوہ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہندوستانی بہن بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت پاکستان سے میرا چونکہ ایک روحانی خانوادہ ہے، سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی تازہ گنج بشری اجمیری، میں ہندوستان کے جو ارباب اختیار ہیں اور وزیر اعظم مودی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ ہندوستان جو ہے یہ محفوظ ہے پاکستان کی وجہ سے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، اور اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے اور انڈیا سے ایٹم بم آتا ہے، جوبن پاکستان سے بھی جائیں گے، تو پاکستان تو ایک ملک تباہ ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے تباہ ہو، باقی جو 57 ملک ہے، 56 ملک ہیں، وہاں پہ اللہ اکبر کی اذانیں گونجتی رہے گی۔ اور اگر پاکستان سے ایٹم بم جاتے ہیں تو دنیا کی واحد ریاست ہندو تباہ ہو سکتی ہے، تو انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہندوستان کا جو دفاع ہے
اور ہندوستان کی آزادی کی ضمانت پاکستان ہے، اسے پاکستان سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور یوں بھی جو بین المذاہب ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو بیر سکھاتا ہو، جو جناب قتل و غارت سکھاتا ہو، دشمنی سکھاتا ہو، حسد سکھاتا ہو، اور دوسروں کے لیے ایک دوسرے کو لیے اثار اور قربانی کا جذبہ۔ آپ دیکھیں کہ جو مندر ہیں، مندر کا مطلب من کے اندر، وہاں بھی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوم خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی بلیو ہے کہ خدا ہے، لیکن وہ مورتیوں کے ذریعے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب مسلمان جو ہیں یہ براہ راست عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ایک ارتقائی منازل سے۔ بہرحال ہم اس مذہبی بحث پہ جانا نہیں چاہتے، ہم اپنے پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے وطن عزیز کو، پاکستان کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ میں نے اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ مئی میں جو آپ کے لیے قبولی دعا کا وقت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے نزدیک جو پہلا وقت ہے یہ 1 مئی جمعرات کے دن، پہلا وقت صبح 3:30 بجے سے لے کے 4 بجے کا وقت ہے، یہ نماز شب فجر کے قریب ہے۔ اور دوسرا وقت ہے 12:12 سے لے کے 12:32، اور تیسرا وقت ہے رات 10:30 سے لے کے 23، یعنی رات 11 بجے کا وقت ہے۔ یہ تینوں وقت میرے نزدیک انتہائی مجرب اور قبولی دعا کے وقت ہے۔ جمعرات کے دن اذان عصر کے وقت ملائکہ کا ایک خاص گروہ دنیا میں آتا ہے، جس کے ہاتھ میں طلائی قلم اور لکڑائی پیپر ہوتے ہیں، سونے چاندی کے برق پہ اور درود پاک کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو یہ 24 گھنٹے کا ایسا ایک ماحول رہتا ہے کہ اس میں آپ دعائیں کریں، اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ رش ہوتا ہے، عالم برزخ سے ارواح آتی ہیں، جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گزشتگان کو بھی۔ اذان مغرب کے بعد شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اور ہمارے کاشان زنجانی راولپنڈی میں پیر سید محمد علی زنجانی صاحب ایک دعائیہ محفل سے جاتے ہیں، جو گزشتگان کی دعاؤں کے لیے ہوتی ہے، اور فی زمانہ جو بہن بھائی یہاں پہ آتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ تبرک کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح کے احباب کے لیے یہاں پہ دعوت ہے کہ وہ شام 7 بجے تشریف لائیں، تو دعا میں شرکت کریں۔ ادروائز ہمارا سوشل جو نیٹ ورک ہے AQTV اور اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی بھی، آپ اس میں لائیو بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی من کی مرادیں پوری کریں۔ یہ ایک دعائیہ سلسلہ ہے یہاں پہ، اس میں بھی آپ اگر ممکن ہو تو شرکت کریں۔ اور آج کا جو صدقہ ہے یہ جمعرات کا تعلق ہے روحانیت سے، اسے انڈین لوگ گرو کہتے ہیں، انگلش میں جوپیٹر اور ہم اسے مشتری کہتے ہیں۔ یہ پیروں فقیروں کا دن ہے، روحانیت کا دن ہے۔ تو جتنی درگاہیں ہیں وہاں کے خادم، مسجد کے جو مؤذن ہیں، امام ہیں، جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، مستحق سمجھتے ہیں، ان کی آپ حسب توفیق خدمت کریں۔ اور یہ بہترین آج یہ، بلکہ یہ اس کو صدقہ نہیں، ہم اسے ہدیہ یا نذرانہ کے نام دیں گے، ان سے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی خیر و آسانی عطا کریں۔ جہاں کہیں بھی آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک سید زادے کی دعا کے صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ پاک خیر و آسانی عطا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا۔ اور جاتے جاتے اس صدقے کی بات رہ گئی ہے کہ آج مسجد میں جو آج جمعرات کا دن، یہ صدقہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی جمعہ شروع ہوتا ہے، تو آج چونکہ شب جمعہ ہوگی تو اس کا صدقہ بدل جاتا ہے۔ اس کا پروگرام کا آغاز ہم انشاءاللہ 2 تاریخ میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنے ہی، شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا۔ بشرطِ زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔